اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں انٹرنیشنل پامس اسٹرالوجر ایڈوکیٹ ایم اے شہزاد خان۔ آج کی بڑی اہم پیشن گوئی ہیں۔ سب سے پہلے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ احتجاج کا کہہ رہی ہے کہ 15 اکتوبر کو کرنا ہے۔ کیا احتجاج ہو پائے گا؟ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو وہ شنگھائی کانفرنس ہے، اس میں 9 جو ہیں ممبرز ہیں، کنٹریز ہیں، اور وہ ایسے ممبرز ہیں جو آدھی دنیا کو ڈیل کرتے ہیں، یعنی کہ 40% عوام کو۔ ظاہر ہے چائنا بھی ہے، انڈیا بھی ہے، پاکستان بھی ہے، عوام نہیں ہے، وادی بہت۔ تو خیر میں جو دیکھتا ہوں وہ یہ کہ 15 کا جو ڈیجٹ ہے نا، 1 اور 5 6 بنتا ہے، اور 6 لڑائی جھگڑا 6 نمبر جو ہے وہ جادو سحر وغیرہ سے ریلیٹ ہوتا ہے۔ اور ڈی چوک کی بات ہو رہی ہے احتجاج کرنا۔ ڈی چوک جو ہے اگر ہم غور کریں تو وہ 2 مشتریوں سے ریلیٹ ہے، کیونکہ پائسس کے یہ الفابیٹ ہے، ڈی اور سی جو ہے وہ پائسس کے الفابیٹ مشتری کے، اور مشتری ریکٹوگریٹ ہو گئی 9 اکتوبر کو۔ تو یعنی کہ پی ٹی آئی جو ہے باہر آتی ہے ان ڈیٹ پہ، جو انہوں نے احتجاج کی کال کر دی، دے دی ہے، چل رہی ہے، بات چل رہی ہے جو بھی ہے۔ تو ایک تو دفعہ 144 بھی ہے اور اوپر فورسز بھی، سارا کچھ ہے، تو دمادم مسکل اندر ہو جائے گا، نقصانات ہوں گے۔ میں کہتا ہوں ڈیٹ اچھی نہیں، اس سے دور ہی ہٹنا چاہیے احتجاج کی اس ڈیٹوں پہ، اچھا نہیں۔ لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ پریشر بھی اپنا انکریز کرنا چاہتی ہے، ان کے بھی مقاصد ہیں، خان صاحب کی رہائی ہو، آئینی امینڈمنٹس نہ ہو جو رات کے اندھیروں میں۔ تو خیر یہ ایک بات ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈیٹ سے نکل جائے تو بہتر ہو سکتا، اللہ کرے ڈیٹ نکل ہی جائے۔ حکومت پہ بھی پریشر ہے، ظاہر ہے 9 ممالک کے سربراہان آ رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اوپر سے پریشر بھی ہے، کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی کا، اوپر سے آئینی ترامیم بھی، یعنی کہ سارے کٹے کھلے ہوئے ایک ہی ٹائم پہ۔ تو خیر حکومت کے لیے مشکلات ہیں، پی ٹی آئی بھی اپنا زور دے گی۔ لیکن خیر بات یہ ہے کہ 17 اکتوبر کو جو ہے وہ سورج بھی 7th ہاؤس، اس میں علاوہ اگر میں نے کہا 20 اکتوبر کو مرکری بھی رائز کر رہی ہے، کیا کہتے ہیں ویسٹ سے، وہ بھی چیزیں ہیں، سارا کچھ ہی۔ تو یہ پلانٹس کا بھی تال میل ہے، اس کے بینیفٹس پی ٹی آئی کو ملیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہاں بیٹھتے ہیں؟ رائٹ بیٹھتے ہیں، یعنی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ، یا لیفٹ بیٹھتے ہیں حکومت کے ساتھ۔ اب بات یہ کہ مولانا صاحب اڑ گئے ہوئے ہیں۔ اب حکومت آئینی ترامیم کی طرف میں آ گیا ہوں۔ آئینی ترامیم کیا حکومت کر پائے گی یا نہیں؟ آئینی ترمیم کے حوالے سے میں بڑی کھل کے بات بتا دوں کہ آئینی ترامیم میں آئینی کوڈ بنانا چاہ رہے ہیں۔ حکومت کا مقصد بڑا یہ ہے کہ ہم نے آئینی کوڈ بنانی۔ اب آئینی کوڈ میں اب وہ مولانا صاحب بینچ کی طرف چلیں گے، بینچ بنا لو۔ اب حکومت جو ہے آئینی کوڈ ہی بنائے گی، نہیں تو پھر بینچ بھی نہیں بنے گا، تو آئینی کوڈ بھی نہیں بنے گی۔ پھر حکومت ایک اور پلٹا کھائے گی، ایک اور پلٹا وہ کھائے گی جو میں کلیہ بتا رہا ہوں۔ پھر وہ جسٹس صاحبان کی اپائنٹمنٹ پہ آ جائیں گے، جو میں نے کلیہ سمجھایا ہوا تھا وزارت عظمیٰ کے حوالے سے، کہ جی وزیر اعظم کی ایڈوائس سے صدر جو ہے نوٹیفائی کر دیا کریں گے کہ جی یہ چیف جسٹس ہوں گے، 5 جسٹس صاحبان میں سے 3 میں سے ہوں گے، تو وہ والا ایک چکر چلائیں گے۔ اور اس میں اگر وہ گئے زیادہ جسٹس صاحبان میں، حکومت اپوائنٹ کرنا چاہیں گی، تو پھر آنریبل جسٹس صاحب یا افریدی صاحب بھی ہو سکتے ہیں، آنریبل جسٹس صاحب امین الدین خان صاحب بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی کہ یہ اس طرح رائٹ لیفٹ ہونا ہے۔ حکومت اگر آئینی ترامیم سے بھاگی سے ہار گئی تو پھر اس طرف کورٹوں کی طرف چلی جائے گی، اس عدالت پہ، اور آئینی ترامیم بنا گئی تو ادھر جو ہے وہیں پہ پھر آنریبل جسٹس یا افریدی صاحب یا آنریبل جسٹس امین الدین خان صاحب۔ یعنی کہ اس طرح کا یہ چکر ہے حکومت کے مائنڈ میں، ادھر سے نہیں کہ تو ادھر سے پکڑ لیں، یہ ایک چیز ہے جو میں سمجھ رہا ہوں۔ دوسری چیز، اب مولانا مان جاتے ہیں کیونکہ مولانا اس طرف آ سکتے ہیں، اگر آئینی ترامیم میں وہ مولانا صاحب نہیں مانتے آئینی کوڈ کو، تو مولانا صاحب کو راضی یہ کر سکتے ہیں جسٹس صاحبان کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے، کون ہوں گے جسٹس آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان، تو اس طرف یہ راضی کر سکتے ہیں مولانا صاحب کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو۔ تو یہ چیز بھی ایسا میں سوچ رہا ہوں، اور مجھے جفر میں ظاہر ہے آج کل بہت زیادہ میں یوز کر رہا ہوں مائنڈ کو۔
اب ایک بات تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے سارا معاملہ. اب ایک اور بات بڑی اہم ہے. حکومت پھر بزد ہو جاتی کہ جی ہم نے بنانی ہی آئینی عدالت، جو مرضی کر لو. تو بندے کہاں سے لائیں گے؟ مولانا اگر نہیں مانتے تو پھر یہ کے پی کے سے بندے توڑیں گے. پھر یہ جفر میں یہ بات آ رہی ہے کے پی کے سے، تو یہ ایک معاملہ بنے گا. خیر، اب 25 تاریخ تک حکومت آئینی ترمیم کرنا چاہے گی، اس سے تک پہلے ہو جائے. کیونکہ 25 کیوں ہے؟ 2 اور 5 7 بنتا ہے، 7 کے بعد منافقت، یعنی کہ 25 گزر گئی تو حکومت پہ بہت دباؤ آ جائیں گے، پھر یہ آئینی ترمیم نہیں کر پائے گی. اور دوسری بات جو ہے 17 کے بعد یہ پیکج جو یعنی کہ آئینی ترمیم کے لیے آ جائیں گے، اسمبلی میں آ جائیں گے 17 کے بعد. اب 17 کے بعد کیا اگر مولانا مان جاتے ہیں تو کیا پھر پی ٹی آئی راضی ہو جائے گی؟ نہیں، پی ٹی آئی کا احتجاج جاری ہی رہے گا. اب ایک اور بات ہے کہ 17 کے بعد کیا عمران خان صاحب کے لیے ٹائم اچھا آ رہا ہے یا برا آ رہا ہے؟ بالکل اچھا آ رہا ہے ٹائم. ان کے 20 اکتوبر کو منگل جو ہے وہ کرک راشی میں جا رہا ہے، اس کے بینیفٹ خان صاحب کو بالکل ملنا شروع ہو جائیں گے. اور ڈائلاگ جو ہے، جو 9th راؤنڈ کی جو میں بات اکثر کرتا ہوں کہ 9 راؤنڈ شروع ہونا ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا 20 اکتوبر کے بعد 9th راؤنڈ میں آ جائیں گے اور وہ فائنل ہوگا. اس کے بعد پھر ہر چیز طے ہوگی، خان صاحب کی آزادی بھی آ جائے گی اللہ کے حکم سے. اب آپ کے کچھ سوالات ہیں اور ان کے جوابات بھی دینا ضروری ہیں. جی اجے خان صاحب زندہ باد، عمران خان زندہ باد. تھینک یو جی، بہت شکریہ، اللہ کو صحت دے جی. تھینک یو جی، تھینک یو، لو یو جی. ایم صاحب تھینک یو جی. ملاقات تو ایک آنی حق ہے. حضرت آپ بتائیں کہ پاکستان کب اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا؟ یہ اس وقت کھڑا ہوگا جب موروثی سیاست دفن ہوگی تو پاکستان پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا. اچھا، اللہ پاک آپ کی زبان مبارک کرے، آمین. امشا خان صاحب آپ سے عظمت کو سلام. تھینک یو جی، خوش رہیں جی. محمد افضل انور بی بی 15/10/1975. انشاءاللہ افضل صاحب آپ کا ٹائم اچھا آ رہا ہے، اللہ کے حکم سے ان قریب اسی مہینے کے اینڈ سے شروع. ماشاءاللہ جی، گاڈ بلیس یو. تھینک یو جی. آج تو بڑے بڑے جناب، دل دل دل، ویری نائس. تھینک یو جی، تھینک یو. او ماشاءاللہ جی، او بابا جی، ماں خاں بھائی، واہ جی واہ. جوید حسین 17/8/1994. جوید بھائی ببر شیرا، آپ کے لیے یہ ہے کہ اگلے مہینے سے کامیابی. نام زاہد محمود ہے، والدہ کا نام بلکیس بی بی ہے. میرے ہیلتھ جاب شاب پوچھ رہے ہیں، سارا کچھ 92 کی پیدائش ہے. زاہد میں نے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 17 اکتوبر کے بعد آپ کے لیے بہتری ہے. اچھا، ہر چیز تھی آج تو بہت ہی دعائیں چل رہی ہیں. ماجد احمد خان 12/9/1962. کیا میں ورگو ہوں؟ لیو پڑھا کریں. السلام علیکم سر، مریم نواز کی گورنمنٹ کب تک؟ ابھی تو چل رہی ہے، لیکن اوپر وفاق میں دیکھ رہا ہوں وہاں پہ کچھ چینجنگ آ سکتی. شہزادہ عمران 29/1/84. لکی نمبر کون سا ہے بیٹا؟ 8 نمبر لکی. محمد ابراہیم مصطفیٰ، والدہ صفیہ بطول، ڈیٹ آف برتھ 7/7/2018. کون سا شعبہ بہتر ہے؟ ابراہیم آپ کے لیے انجینئرنگ اچھی. احمد علی، والدہ بی بی، برج کون سا ہے؟ برج کون سا ہے آپ کا؟ ایریز ہے، سٹار ہے. ابراہیم میں نے آپ کو کہا انجینئرنگ آپ کے لیے ٹھیک ہے، لیکن آپ ابھی بہت چھوٹے سے بچے ہو تو، لیکن کرنا آپ انجینئرنگ کے شعبے میں جانا، انجینئر بنانا اسے، یا فورسز میں بھیج سکتے. اچھا جی، قمر صابر، والدہ زیتون اختر، 1 جون 1999. ویزا ہو جائے گا؟ 50% چانس ہے بیٹا. کیا مڈل کلاس لوگوں اور وکلا کا احتجاج حکومت کو ترمیم واپس لینے پر مجبور کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ ووٹر نہیں. السلام علیکم سر، میرا نام بہادر علی ہے، میں کون سا پتھر پہنوں؟ آپ اوپل کا پتھر پہنیں. عدنان علی، تاریخ پیدائش 1998. والدہ کا نام امجد بی بی. مستقبل پلیز اگلے سال سے بہتری. السلام علیکم. 17/9/1984. نوید احمد، میرے بارے میں بتائیں. اگلے سال سے بہتری. محمد اکرم جوید، سن آف بشیر بیگم، ڈیٹ آف برتھ 1/1/66. حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ اللہ خیر کرے گا. ایک تصویر پڑھا کریں، یا خالق 531 مرتبہ عشر کی نماز کے بعد. کیا مجھے میرا پیار ملے گا؟ شفیق احمد.
امید پہ دنیا قائم ہے۔ السلام علیکم، میرا نام شاہد علی 1982، ماما کا نام مشکات بی بی ہے، میرا عروج کب آئے گا؟ 3 سال بعد انشاءاللہ۔ عدنان علی 1998، والدہ کا نام امجد بیبی، مستقبل پلیز اگلا سال اچھا۔ اچھا فہد جوید 28/11/1980، ول رائز اگین اللہ کے حکم سے 2026 سے۔ السلام علیکم سر، میرا نام علی حسن ہے سر، میں کانٹریکٹر میچ کا کام کرتا ہوں۔ کانٹریکٹر میچ 24 سوال سمجھ نہیں آیا۔ اچھا جی، کل پھر انشاءاللہ دوبارہ ہوگی ملاقات۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔